إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ناظرین، میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. دوستو، آج اس شو کا موضوع ہے پردہ، حجاب، ہوئی. اس موضوع پر آئے دن جگہ جگہ نئے نئے تنازع کھڑے ہوتے ہیں، نئی نئی کنٹروورسی سامنے آتی ہے. کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں بہت تفصیل سے، کیونکہ ایک طرف ویمنس لبریشن کی بات کرنے والے آرگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ یہ عورت کی ایک آزادی ہے جس میں وہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے پورے طور پر، مکمل طور پر آزاد ہے. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو پورا جسم چھپانا چاہیے. آئیے ایک کمپریٹیو انالیسس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب. بہت بہت خیر مقدم ہے زید صاحب آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید صاحب، سب سے پہلا میرا سوال، پردہ کیوں؟ وائی اٹس نیڈیڈ؟ کیا ضرورت ہے پردے کی؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ سوال کا جواب ہم لوگ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تھوڑا ڈیٹیلڈ اور لیندی انالیسس ہے، اور ایک شارٹر میتھڈ سے. تو چلیے پہلے شارٹ والا کر لیتے ہیں. اگر ہم شارٹر میتھڈ سے دیکھیں تو کچھ سمپل سوالوں سے اس کا جواب سمجھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو عورتیں بلیو کرتی ہیں کہ ان کے پاس رائٹ ہے، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ابھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، تو یہ ایکسپوز کرنے کا رائٹ وہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں؟ کیا ہے ان کی بیسس؟ فریڈم. فریڈم، ان کا کہنا ہے کی کہ آزادی، آزاد ہیں وہ اپنے آپ کو ہر ایکسپوز کرنے نیشن میں. جو دیتا ہے آپ کو. جی، تو اس سے آبویس سوال ہے، بالکل کلیئر کٹ سوال ہے کہ جب ایسی گورنمنٹس ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں، ایسے انڈیویجولز ہیں، ایسے تھنکرز ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ ویمن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں کیونکہ یہ ان کا فریڈم ہے اور یہ ان کا ماننا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ویمن کے پاس آبویسلی یہ فریڈم بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں. جب وہ بلیو کرتے ہیں کہ فریڈم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، تو آبویسلی ان کے پاس یہ فریڈم تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں. اس میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ وائی ڈو پیپل ہیو ٹو انٹرفیئر؟ کیوں گورنمنٹس اس بات میں انٹرفیئر کرتی ہیں؟ کیوں یہ آرگنائزیشنز کو اس بات میں کہنا ہے؟ جبکہ آپ یہ فریڈم بلیو کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ ٹائپ کا فریڈم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ایک ماننے والی بات ہے. سیکنڈلی، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم ہے، یہ جو لباس وہ نہیں پہن رہی ہیں وہ ان کا فریڈم ہے، تو کچھ تو پہن رہی ہیں ابھی بھی، یعنی کہ اب تک وہ ٹوٹلی فری نہیں ہوئی. اگر وہ لاجک ہے کہ وہ فریڈم ہے تو ٹوٹلی فری نہیں ہوئی، یعنی یہ بھی ایک میتھڈ ہے ٹو میک پیپل ریئلائز کہ یہ فریڈم کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے. یو مین تھوڑی سی فریڈم باقی ہے؟ ہاں، مطلب تھوڑی سی غلامی باقی ہے. if تھوڑی that سی is the غلامی sense. باقی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے، مان لیجئے کہ جتنے لباس کسی نے پہنا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں پہنے ہیں آپ نے، اتنا لباس کیوں پہنے ہیں، آپ یہ بتائیے. اتنا لباس اس لیے پہنا ہے کہ وہ ایک ماڈسٹی ہے. جی، جیسے نارملی مانا جاتا ہے کہ یہ تو ماڈسٹی ہے. جی، ماڈسٹی. تو اگر یہ اتنا لباس جتنا بھی پہن رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کہیں کہ اتنا ہونا چاہیے، شلوار قمیض تک ہونا چاہیے، کسی کا کہنا ہوگا نہیں اسکرٹ تک ہونا چاہیے، کسی کا کہنا ہوگا کہ اس سے کم ہونا چاہیے، ان کا کہنا ہے یہ ماڈسٹی ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ ماڈسٹی ہے تو یہ اور ماڈسٹی ہے، اگر وہ ماڈسٹی ہے تو اس سے زیادہ ماڈسٹی ہے. تو اگر وہ اسے ماڈسٹ سمجھ کر کے ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ ماڈسٹی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک اور سمپل سا طریقہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے میں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس فگرز، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ننز ہوتی ہیں، یا مان لیجئے جیسے کرسچنز اپنی مدر میری کو جس طرح سے پورٹری کرتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں؟ کیا کوئی ایکسپوز قسم کے لباس میں ہوتی ہیں وہ، یا یہ ننز کو کچھ ایکسپوز سمجھا جاتا ہے؟ تو ننز اگر گاڈ کے قریب آنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو کور کریں، یہ ان کے لیے ایک زیادہ پیورٹی کا ذریعہ ہے اور گاڈ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے، تو ایک مسلم وومن کے پاس کیوں فریڈم نہیں ہے کہ وہ حجاب پہن کر کے اپنے رب کے قریب آئیں؟ کیوں نہیں؟ اسی طرح ایک اور صحیح سمپل سا طریقہ جس کے ذریعے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے، رکھ دیا ہے ایسے ہی، ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے، ڈسٹ بن کو گھر کے باہر ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ٹریجر کو، ہمارے پریشیس پوزیشنز کو، ہمارے بیلنس کو، اماؤنٹس کو کوئی لاکر میں رکھے گا، کوئی تجوری میں رکھے گا. ہاں، کوئی چیز پریشیس نہیں اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دے گا. تو جو چیز پریشیس ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. بٹ یہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کا ڈفرنس بھی ہے کہ ایک لیونگ تھنگ کو آپ
ایسے لاکر میں نہیں رکھ سکتے ہیں. جی تو لاکر میں نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ ہم انہیں بہت قیمتی اور پریشیس سمجھتے ہیں. ایک سمپل سی مثال ہے، اب دیکھیے یہ موبائل، اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں. اس کی اسکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ اسکرین پہ اسکریچ نہ آ جائے. جی اس کے اوپر اور کورز میں ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ پروٹیکٹ. پروٹیکٹڈ ہو. تو یہ موبائل کو پروٹیکٹ کریں گے، لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا، کور آئے گا، تو اس سے زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری وائفز، ہماری بچیاں. یہ موبائل کو آپ پروٹیکٹ کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے، ہاں، اس کے اوپر رانگ چیزیں نہ آ جائے. مان لیجیے لالی پاپ ہے، لالی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو شاید کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے اس پر. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو اس سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں. ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپروٹیکٹڈ. ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ پریشیس ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے. اوکے، تو یہ ایک مختصراً آنسر ہو گیا، جواب ہو گیا اس کا. اب میں چاہوں گا کہ اس جواب کو آپ تفصیل سے بتائیں. جی دیکھیے تفصیلات جو میں جب پہلو ہیں اس کے. جی تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے. کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، قل للمومنات، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دے، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مومنہ بلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ مومنہ جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوٹی کو ڈکلیئر، اپنی بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا بریف کر دیں آپ، کہ جی. جو اپنے آپ سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ کیا چیز. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے موبائل فون. اب یہ ایک موبائل فون ایک بے جان چیز ہے، ہم خود اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے پروٹیکشنز لگاتے ہیں. بھئی اسکرین پہ اسکریچز نہ آ جائے تو اسکرین گارڈ ہوتا ہے، اسکریچ کا. اس کے اسکرین کو کور کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کورز ہوتے ہیں، ربر وغیرہ کے کورز بھی آتے ہیں تاکہ گر بھی جائے تو بھی خراب نہ ہو جائے. تو آپ امیجن کریے کہ ایک موبائل کے پروٹیکشن کے لیے اتنا کچھ ہے. ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، ہماری عورتوں کو ہم اس سے بہت زیادہ پریشر سمجھتے ہیں کہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اتنا پروٹیکشن لایا جا سکتا ہے تو انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. جیسے ایک مثال اور ہے، مان لیجئے کہ ایک بچہ لالی پاپ کھاتا ہے. اب وہ لالی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چاکلیٹ کی کمپنی تھی جس کی چاکلیٹس میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے. اس کے بعد میں جب اس کی چاکلیٹس دیکھی گئی تو 3 کور میں نکل رہی تھی، جسٹ فار کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، کہ ہم اپنی چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو کتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کا سٹیٹس اس سے بہت زیادہ اونچا ہے. اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لالی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پہ چپک جائیں گے. اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لالی پاپ ملے اور اچھی لالی پاپ ملے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشس ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے، سٹیٹس ہے، ویئر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ سٹیٹس دیا ہے تو وہ سٹیٹس برقرار رہنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز مینٹین رہے، ان کا سٹیٹس اور مقام مینٹین رکھنے کے لیے ان کے لیے پروٹیکشن کا انتظام رہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 30 اور 31، آیت نمبر 30 میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل للمؤمنین، کہہ دو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی پاکیزگی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں کہا قل للمؤمنات، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور وہ یعنی کہ بلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن پر ہے، وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی، جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے ہسبینڈ، اپنے محرم کے سامنے ظاہر کریں. اسی طرح سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی،
قل لازواجکا، کہہ دو اپنی بیویوں سے، و بناتکا اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آؤٹر گارمنٹ کو اوپر ڈال دیں، اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر ڈال دیں، ذالک ادنا، یہ ان کے لیے بیٹر ہوگا، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یوزینا، اور پریشان نہ کی جائیں۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنیکٹ کیا۔ اب جیسے ایک کنٹری کے لاز ہوتے ہیں، ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلیونگ عورتوں سے یہ چاہتا ہے، اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وانٹس گڈ فار دیم۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ناظرین، چونکہ بہت ہی اہم موڑ پر ہم آ چکے ہیں اور تقریباً وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کے جواب آپ کو ملیں گے، بٹ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد، جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد، ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس احکام کی، اس حکم کی جو قرآن میں صاف طور پر پردے کی طرف اشارہ کیا گیا، تو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایمان سے کنیکٹڈ ہے، بلیف سے کنیکٹڈ ہے، اور ہم یہ سارا جو ڈسکشن اب کریں گے اور جو میں سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سارے ایویڈنسز سے ہم یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حجاب کوئی کرنے لگے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلیف لے آئے، اور وہ ایمان کا تقاضا ہے، اور وہ بلیف تک پہنچ جائے تو بلیف کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے۔ ایک بار اسے پتہ چل جائے کہ ہمارا مالک کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا چیز سے خوش ہوتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے گائیڈ لائنز کیا ہے، اس کی بھیجی ہوئی باتیں کہاں ملے گی، ایک بار یہ بات کسی کے سامنے کلیئر ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنی کریٹر پر، اور کریٹر پر ایمان کے ساتھ وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرے۔ لیکن یہ ہے اس کے تعلق سے ایک ایمان کے لیول سے ایک ریزننگ۔ زید صاحب، آپ نے بیسس تو بتائیں، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے فائدوں پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، فائدوں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کمپوننٹ، حجاب ایک کمپوننٹ ہے، ایک پورے سسٹم کے اندر ایک کمپوننٹ ہے، تو ہم اس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے اور یہ سسٹم کے انالیسس کریں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پر، میں چاہوں گا کہ وہ سسٹم بتائیں۔ جی، مثال کے طور پر حجاب ایک پارٹ ہے، اس میں سے ایک پارٹ ہے سیگریگیشن۔ اسلام بلیو کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو انٹرمنگلڈ، خلوت کے ساتھ، مکسنگ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دونوں کے اپنے اپنے سیپریٹ ایریناز ہے، سیپریٹ ایریاز ہے،
اور سیگریگیشن مینٹین کیا جائے، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ورک ہو، چاہے نارمل زندگی ہو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں کہیں پر تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو مطلب کسی مرد اور عورت جو ان ریلیٹڈ ہے، جو نان محرم ہے، انہیں اکیلے رہنے سے ہی روک دیا گیا ہے کہیں پر بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظروں کو سے دیکھنا کسی نان محرم کو، چاہے مرد عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا عورت کوئی مردوں کو دیکھ رہی ہے، یہ چیز منع کی گئی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سورہ نور کی پڑھی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. یہ سسٹم کا حصہ ہے. سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بیس فورٹ جو ہوتا ہے، جو ان کا فورٹے ہے، وہ مین ایریا ان کا گھر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور اپنی خوبصورتی کو جیسے جاہلیت کے زمانے میں، اگنورنس کے زمانے میں جو ڈسپلے کیا کرتے تھے ویسے وہ ڈسپلے نہ کریں. یعنی دس از آلسو پارٹ آف دا انٹائر سسٹم. کیا مطلب ہے، میں آ رہا ہوں اس چیز پر. یہ سسٹم کی کیا وزڈمز ہے، یہ سسٹم کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، ہم وہ دیکھیں گے. لیکن پہلے سسٹم دیکھ لیتے ہیں. سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر زنا یعنی کہ پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل کوئی افیئر ہو، سیکس ہو، یہ ایک پنشبل آفینس ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر میرڈ ہے اور میرڈ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ اگر کرائم کرتا ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ تو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اگر ان میرڈ ہے تو اس کے لیے 100 لیشز پبلکلی ہے اور میل کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. تو یہ پنشمنٹ ہے اسلام کے اندر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سیگریگیشن تاکہ مینٹین رکھیں، فائنینشیل رسپانسبلٹی شیئر نہیں کی ہے کہ مردوں اور عورتوں پر ایک شیئرڈ فائنینشیل رسپانسبلٹی، جیسے آج ماڈرن پرسیپشن میں یا ماڈرن سٹیز میں ہسبینڈ وائف کہتے ہیں کہ دیکھو آدھا آدھا خرچہ ہم دونوں کو کرنا ہے، دونوں کو محنت کرنی ہے آدھے آدھے خرچے کی. اسلام نے ایسا سسٹم نہیں کہا. لیکن عورت کو منع بھی تو نہیں کیا گیا ہے کام عورتوں کو کرنے منع سے. بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ہم عورتوں کے ورک کے تعلق سے جب بات کریں گے تو ہم اس میں تھوڑی اور ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے، ٹینشن کسے لینا ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 34 کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. اب یہ سسٹم کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس سسٹم کے سامنے جس کے اندر آپسینٹی بتائی جاتی ہے، یا آپسینٹی ورڈ اگر کوئی ناپسند کر رہا ہے تو ہم کہیں گے جس کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کر سکتی ہیں، چاہے کم یا زیادہ، وہ ان کے الگ الگ کلچرز میں بڑھتا جائے گا. کہیں کسی کلچر میں تھوڑا ڈسپلے ہوگا، کسی کلچر میں زیادہ ہوگا، کسی کلچر میں بہت زیادہ ہوگا، اور وہ ڈفر ہوتا ہے ٹائم، سچویشن، پلیس کے مطابق. تو یا وہ ٹائپ کا کلچر جس کے اندر ایک اوپن کلچر ہو، جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کندھے سے کندھے ملا کر مردوں کے ساتھ ہر میدان میں رہیں گی، یا جس کے اندر آپ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور جسے نارمل سمجھا جاتا ہے. تو ہم یہ دونوں کلچرز کو، دونوں سسٹمز کو کمپیئر کرتے ہیں. میں اپنے سارے یہ پروگرام کے ویورز سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ انالیسس کریں گے تو کائنڈلی آپ اسے ایک آنیسٹ ہیئرنگ دیجیے. آپ نے جو کچھ سنا ہے، بار بار میڈیا کے تھرو سنا ہے، بار بار جو بات کہی جاتی ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے اسے تھوڑا سائڈ پہ رکھ کر جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اسے بالکل اوپن مائنڈڈلی صرف ایٹ لیسٹ اینالائز کریے کہ اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر کیا ریئل چیز ہے یا نہیں ہے. ایک بار سنیے، آپ اس کو بالکل اوپن مائنڈلی سنیں اور غور کریں کہ کتنا کمپیریٹیو انالیسس ہے. ہم جب اس پہ آتے ہیں تو ہم یہ جب 2 سسٹمز کو سامنے لاتے ہیں تو واٹ ڈو وی سی. میں کچھ کنٹینٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال ایک نون فیکٹ ہے، اور یہ نون فیکٹ یہ ہے کہ دونوں جینڈرز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اگر یہ اٹریکشن ہوتا ہی نہیں نیچرل ہے تو ہیومن ریس کنٹینیو نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر میگنیٹ کے اپوزٹ پولز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. جی. اب یہ چیئر یہاں پڑی ہے، ٹیبل یہاں پڑا ہے، یہ دونوں ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اسی لیے یہ یہیں پہ ہے، یہ چیئر یہیں پہ ہے، یہ جا کر چپک نہیں جا رہے بار بار. لیکن ایسا معاملہ مردوں عورتوں کا نہیں ہے. یہ ایک نیچرلی ایگزسٹنگ اٹریکشن ہے جو انسانی نسل کو آگے کنٹینیو ہونے کے لیے ضروری تھا. سارے لیونگ کریچرز میں ملتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے میٹس کو کسی طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ اٹریکشن ایگزسٹ ہوتا ہے. تو یہ جب اٹریکشن ہے اور انڈینائبلی ہے، اس کے بہت سارے ایویڈنسز ہیں. ایک مثال ہے ایڈورٹائزمنٹس کی. ایڈورٹائزمنٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹائر کی ایڈ ہوگی، انڈسٹریل پروڈکٹس کی ایڈز ہوتی ہیں، اس میں بھی عورتوں کو لایا جاتا ہے. اب بتائیے کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ ہے، کوئی انڈسٹریل سروس ہے، کوئی ٹائر ہے، ٹائر سے کیا شیونگ، یہ کئی ساری مثالیں ہیں جس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے تو بھی عورتوں کو لایا جاتا ہے، کئی بار لیس ڈریسڈ. ایک بہت ہی گندی سی مثال ہے لیکن یہ بات نون فیکٹ ہے لوگوں میں کہ ایک فلموں کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ آئٹم نمبر ٹائپ کی چیزیں، کنسیپٹ ایک چلتا ہے
یا کئی سارے جو رانگ قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، یہ سب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ کیا ہے کہ لوگ اس اٹریکشن کو یوز کرتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے. ایک بہت ہی گندی سی چیز ہے جس کے اندر عورتوں کو ایک کموڈٹی جیسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کو جو آنر اور سٹیٹس جو دیا گیا ہے، جو ہونا چاہیے کسی بھی عورت کے لیے، وہ سٹیٹس سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے بس ایک پروڈکٹ کے لیے، ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے. ہم اس پہ آتے ہیں. تو اب یہ دو ماڈلز ہیں، یہ دو ماڈل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سوسائٹی کے اندر یہ مردوں اور عورتوں کا اٹریکشن بھی ہے. یہ ٹیبل کرسی جیسا معاملہ نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا. اگر ایسا ہوتا تو ہم کچھ آبجیکشن نہیں لے سکتے تھے، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. بھائی ٹیبل اور کرسی پڑے ہیں، کہیں ساتھ میں پڑے ہیں، الگ پڑے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک اٹریکشن ایگزسٹ ہوتا ہے، اور جو اٹریکشن نون ہے، جو ایک انسان چاہے کتنا بھی آرگیو کرے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس موضوع پہ جب آرگیومنٹس پہ اترتے ہیں اس بارے میں بھی آرگیو کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں ہے کچھ بھی، حالانکہ ہے ایک نون بات ہے، ہر انسان جانتا ہے. اس کے لیے کوئی کہیں اور دور جا کے ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی، یا مجھے اسٹیٹسٹکس لا کے بتانا نہیں پڑے گا اس چیز کے تعلق سے. جو اسٹیٹسٹکس بہت ساری ہے، اسٹیٹسٹکس سرویز وغیرہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ سٹیمیولیٹ ہوتے ہیں سائٹ سے. عورتوں کا سٹیمیولیشن سائٹ سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا مردوں کا سٹیمیولیشن ہوتا ہے. عورتوں کا زیادہ سٹیمیولیشن جو ہوتا ہے وہ ٹچ سے ہوتا ہے. یہ کئی ساری سٹڈیز ہے جو بتاتی ہیں، لیکن یہ ایک نون فیکٹ ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور عورتیں جو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر انٹرمنگلنگ ہے، جہاں پر عورت اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہے، جہاں پر ایک ساتھ میں کام کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بہت ہی شاکنگ اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں. رضا صاحب، اس سے پہلے کہ آپ یہ اسٹیٹسٹکس رکھیں، میں کچھ ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا. جو بھی ہم نے بات کی اس میں سے کچھ سوالات نکلے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے؟ دیکھیے، عورتوں کو حق ہے، ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس ماحول میں جہاں پر اس کا خود کا بھلا ہو، جہاں پر اپریشیٹ صحیح سینس میں کی جائے، اور وہ ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے، اس کے ہسبینڈ کے سامنے، محرم ریلیٹیوز کے سامنے، عورتیں عورتوں کے سامنے. جو ان کی یہ خواہش ہے، ہم اسے منع نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے دبا نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے ختم نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کی کون سی وہ لمٹس ہے جس کے اندر وہ سارے خطرات، نقصانات جو صرف اس کی پرسنل لائف میں ہی نہیں بلکہ سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں. تو وہ پرابلم سے وہ بچ کر، محفوظ رہ کر، کون سے وہ حالات ہے جس کے اندر وہ پوری طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ فلرش ہو سکتی ہیں، جو ایک سکوپ ہے جس کے اندر بہتر ہے معاملہ. تو ہم یہ وہ سکوپ دیکھیں گے اور ڈیفائن کریں گے، اور وہ سکوپ اس کے لیے اس کا گھر ہے جہاں پر اسے ٹینشن نہیں لینا ہے، یا ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر وہ سیف محسوس کرے، یہی کہنا چاہتا ہوں. یعنی عورتوں کے سامنے، محرم اس کے کلوز ریلیٹیوز کے سامنے، یا اس کے ہسبینڈ کے سامنے. اچھا، ایک اور ضمنی سوال ہے اسی پوری گفتگو کے بیچ سے. آپ نے کہا انٹرمنگل نہیں ہو سکتے یہ دونوں مرد اور عورت، لیکن اگر عورت ویل میں ہے، نقاب میں ہے، اس حجاب کے اندر ہے، ایسے میں وہ کام کر سکتی ہے، ایسے میں انٹرمنگلڈ ہو سکتی ہے اس سوسائٹی کے اندر، جی آفس کے اندر؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی؟ بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی. اس کے اندر سرٹن ریسٹرکشنز ہیں. اگر وہ کام کرتی بھی ہے تو وہ اسے گھر کا ٹینشن لے کے کام نہیں کرنا ہے جو مرد کو کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ گھر کی ایکسپینسز کا ٹینشن لے گی، جیسے امریکہ میں 40% گھر ایسے ہیں جو ویمن کی ارننگ سے ڈریون ہوتے ہیں، ڈرائیو ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. اب جب رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو کوئی بھی کیسا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسے ہمیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن جیسے مثال کے طور پر کوئی پروفیشن ہے جس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، ٹیچنگ. اب ایسے کوئی پروفیشن میں جہاں پر عورتوں کا ماحول ہے، وہاں مرد کو نہیں جانا چاہیے. کہ مان لیجئے کہ اتنی ساری عورتوں میں کوئی مرد آ گئے ہیں جاب کرنے کے لیے وہاں پر، اور کہیں ماحول ہے جہاں مرد جاب کرتے ہیں، وہاں پہ عورت کو نہیں آنا چاہیے. سیگریگیشن ہونا چاہیے جنرلی. اور یہ سیگریگیشن یہ اس ماڈل کا حصہ، اور اس سے بہت سارے سوسائٹی کو بینیفٹس ملنے والے ہیں جو ہم ثبوت کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کی انٹرمنگلنگ سے یہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے ان اسٹیٹسٹکس میں. ٹھیک ہے صاحب، یہ بھی ہم دیکھیں گے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ، اور اس کے علاوہ وہ انٹرسٹنگ اور شاکنگ فیکٹس کون سے ہیں وہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ، کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے. ضرور دیکھیے گا فیس ٹو فیس کا اگلا ایپیسوڈ. میں یاسر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا
إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله